بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہاگ کے جوڑے میں پھولوں سے سجی ہوئی سیج پر میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھی ہوں۔ میں جس شخص سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس نے ہی میرے ارمانوں کا خون کر دیا تھا۔ میں نے شہریار کی خاطر جائز اور ناجائز ہر راستہ اختیار کیا تھا تاکہ اسے کسی طرح سے حاصل کر لوں، اور آج جب وہ مجھے مل گیا تو اس نے میری کلائی کو دیکھ کر مجھے طلاق دے دی۔ میں خود کو بہت چیز سمجھتی تھی، میں نے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میں یہاں پر ہار جاؤں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے والی غلطی کوئی نہ کرے۔ آئیں میں آپ کو اپنی درد بھری کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام ہانیہ احمد ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو مجھے علم ہوا کہ میں اس دنیا میں اکیلی نہیں آئی، بلکہ میرے ساتھ تو میری ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی ہے، جو شکل و صورت میں، رنگ ڈھنگ میں بالکل میرے جیسی ہے، مگر ہم دونوں کی قسمتوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ہم دونوں میں سے قسمت کا دھنی کون تھا یہ ہمیں آخر تک پتہ نہ چل سکا تھا۔ خیر، ہم دونوں بہنوں کو والدین کی طرف سے بھرپور پیار ملا۔ ہم اتنی حسین تھیں کہ راہ چلتے لوگ بھی رک کر ہم سے پیار کیا کرتے۔ پھر ہم بڑی ہوتی چلی گئی تھیں۔ میں ذرا سگھڑ قسم کی لڑکی تھی، مجھ میں رکھ رکھاؤ بھی بہت تھا، سلیقہ تو مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، مگر تانیہ مجھ سے برعکس تھی۔ وہ لاابالی سی لڑکی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی 2 دن کی ہے، اسے ہنس کھیل کر جی لینا چاہیے، اس لیے ہر چیز مذاق تھی، جبکہ میں تو ہر چیز اپنے سر پر سوار کیا کرتی تھی۔ تانیہ کے لیے تو شاید زبیر بھی مذاق تھا، تبھی یہ کچھ ہوا۔ اگر وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوتی تو شاید کبھی زندگی کا یہ رخ اختیار نہ کرتی۔ زبیر میری پھپھو کا بیٹا تھا، وہ شروع سے ہی بیرون ملک رہا کرتے تھے۔ زبیر جب چھوٹا تھا تب وہ اکثر پاکستان آیا کرتا تھا، مگر جب وہ بڑا ہو گیا تو کام کی مصروفیت کی وجہ سے کئی سال پاکستان کا چکر نہیں لگا سکا تھا۔ ادھر ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف تھیں کہ زبیر کو تو بالکل ہی فراموش کر بیٹھی تھیں۔ جب وہ 5 سال بعد واپس آیا تو ہم دونوں بہنیں زبیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ وہ بہت نکھر کر واپس آیا تھا، میں تو زبیر کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ مجھ جیسی سنجیدہ سی لڑکی کسی سے محبت کرنے لگے گی۔ خیر، میں ایک دن تانیہ سے زبیر سے متعلق بات کرنے لگی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ٹی وی پر فضول قسم کا کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، تانیہ، زبیر کیسا لڑکا ہے؟ زبیر کے متعلق تو میں بھی سب کچھ جانتی تھی، یہ بس میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ چونکہ ہم دونوں بہنوں میں بہت زیادہ دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے اپنے دل کی بات کھل کر بیان کر دی تھی۔ وہ بولی، ہانیہ، زبیر بہت ہینڈسم ہے، اگر ہم کالج میں اس کی تصویر لے کر جائیں اور کہیں کہ یہ ہمیں سے کسی کا منگیتر ہے تو لڑکیاں ہم سے بہت متاثر ہوں گی۔ میں جلدی سے بولی، تانیہ، ہم زبیر کو کس کا منگیتر بنائیں؟ وہ بولی، ہانیہ، تم مجھ سے پورے 2 منٹ بڑی ہو، اس لیے پہلے شادی بھی تمہاری ہوگی، زبیر کو ہم تمہارا منگیتر بنا دیں ہیں۔ میں نے تانیہ کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا سی مجھے دیکھنے لگی۔ خیر، اب میں اٹھتے بیٹھتے یہ دعائیں کرنے لگی کہ کاش زبیر مجھے مل جائے۔ زبیر جب ہمارے گھر آتا تو مجھے کھل جایا کرتی، کبھی اس کے لیے چائے کا انتظام کرتی تو کبھی اس کے لیے کھانا بنانے لگتی۔ میری آنکھوں سے چھلکتی محبت سب نے دیکھ لی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ تانیہ سے کیسے چھپا رہ گیا تھا۔ وہ بہت لاؤبالی سی تھی، شاید اسی لیے اس نے کبھی میری آنکھیں پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خیر، میں نے زبیر کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی دعائیں مانگی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب پھپھو ہمارے گھر رشتہ لینے آ گئیں۔ پھپھو نے امی سے کہہ دیا کہ تمہاری دونوں بیٹیاں بہت پیاری ہیں، شکل و صورت بھی بالکل ایک جیسی ہے۔ مجھے تو آج تک یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ تانیہ کس کا نام ہے اور ہانیہ کون سی ہے۔ میں تم سے گزارش کرتی ہوں کہ دونوں میں سے جو زیادہ سگھڑ ہے وہ مجھے زبیر کے لیے دے دو۔ تم تو جانتی ہو میں پردیس میں رہتی ہوں، پھر اب تو بوڑھی بھی ہو، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرا گھر سنبھال سکے۔ میں یہ سب باتیں کچن میں کھڑی سن رہی تھی، میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ نہ جانے امی کس بیٹی کو آگے کرنے والی تھیں۔ امی بولی، نسرین، میری ہانیہ بہت سگھڑ ہے، ہمارے زبیر کے ساتھ یہی جچے گی۔ امی کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں جلدی سے کباب اور چائے وغیرہ ٹرے میں رکھ کر لے گئی۔ پھپھو کہنے لگیں، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ میں بولی، میرا نام ہانیہ ہے۔ پھپھی نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ وہ کہنے لگیں، تم تو میری بہو ہو۔ پھپھو چلی گئیں تو امی نے ابو سے بھی بات کر لی تھی۔ ابو بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ خیر، گھر میں ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، مگر تانیہ گھر میں توڑ پھوڑ کر رہی تھی۔ امی نے اس کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ بولی، امی، آپ نے ہانیہ کو کیوں آگے کر دیا؟ آپ کو میری شکل نظر نہیں آئی کیا؟ آپ کو علم نہیں ہے
مجھے شروع سے بیرون ملک جانے کا کتنا شوق ہے۔ امی نے تانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگیں، مجھے تم دونوں بہنوں کے دل کا بخوبی معلوم ہے۔ تم تو فقط بیرون ملک جانا چاہتی ہو، جبکہ ہانیہ زبیر کو بہت پسند کرتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہانیہ تو زبیر کے لیے دیوانی ہے، بس اس کی شادی ہو جائے دو زبیر کے ساتھ، پھر وہ باہر جا کر تمہارا رشتہ ڈھونڈ لے گی۔ تانیہ بولی، امی مجھے یہ بات منظور نہیں ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، امی آپ میری شادی ہو لینے دیں، میں ہانیہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ لوں گی۔ امی نے اسے جھڑک دیا تھا کہ بڑوں کی باتیں بیچ میں مت لایا کرو۔ امی کے جھڑکنے پر وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں نے بغاوت دیکھی تھی۔ زبیر میری پھپھو کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت تھا۔ اب جب سے شادی کی بات ہوئی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ تانیہ تو زبیر کے پاس سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ وہ اس سے ہنس کر باتیں کیا کرتی، جبکہ میں کچن میں کھڑی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں کچن میں کھڑی تھی، زبیر بھی وہیں پر آ گیا۔ وہ بولا، ہانیہ جب سے ہمارے رشتے کی بات پکی ہوئی ہے تم تو مجھ سے چھپنے لگی ہو، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی، زبیر ایسی بات نہیں ہے، میری تو اس رشتے سے بہت خوش ہوں، بلکہ آپ کی شریک حیات بننا تو میری خوش قسمتی ہے۔ وہ مسکرا دیا تو میں بولی، زبیر آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، وہ یہ کہ ہم دونوں بہنوں میں بظاہر اتنا خاص فرق نہیں ہے، پھر آپ کی شادی ہم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہو گئی تو آپ کو فرق پڑے گا نا؟ زبیر مسکرا دیا اور بولا، ہانیہ میں تم دونوں بہنوں میں بہت اچھی طرح سے فرق کر سکتا ہوں۔ تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہے، تانیہ کی چال ڈھال تم سے مختلف ہے، پھر اس کی کلائی پر جلے کا نشان بھی تو ہے نا۔ میں تم دونوں میں تمیز کر سکتا ہوں، اور میں یہی چاہتا تھا کہ میری شادی تم سے ہی ہو، کیونکہ مجھے سنجیدہ لڑکیاں پسند ہیں۔ زبیر کی بات سن کر میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی تھی، مگر میں نے دیکھا ایک سایہ سا کھڑکی سے گزر کر کہیں چھپ گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ تانیہ ہی تھی جو ہم چوری چھپے سن رہی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو تانیہ نے خود ہی باتیں سن لی ہیں، اب مجھے اسے سمجھانا نہیں پڑے گا۔ مجھے یقین تھا کہ تانیہ یہ باتیں سننے کے بعد بدل جائے گی، اور ایسا ہو بھی گیا۔ تانیہ سچ میں بدل گئی تھی، وہ چپ چاپ رہنے لگی۔ اب وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ مجھے اس کا یہ سنجیدہ انداز چونکا رہا تھا، مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ میں نے امی سے یہ بات بھی کی تھی، وہ کہنے لگیں تم فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے بھی سر جھڑک دیا اور اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑا طوفان میرا منتظر ہے۔ ہوا یوں کہ ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، ایسا لگتا تھا کہ میرا جسم آگ کی زد میں ہے، میں جل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، میں سکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب صحن کے آخری کونے سے مجھے جلتی ہوئی آگ نظر آئی۔ میں جلدی سے اس آگ کی جانب بڑھنے لگی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ادھر کیا ہوا ہے۔ میں قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی، مجھے وہاں پر تانیہ نظر آئی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی کہ اس وقت وہ آگ کے پاس کیا کر رہی ہے۔ میں نے پاس جا کر دیکھا تو تانیہ اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنا کر بیٹھی تھی، سامنے ہی اس نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ ایک کپڑے کی گڑیا اس کے ہاتھ میں تھی جس پر میری تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ اس گڑیا کو آگ کے جھونکے کے پاس لے جاتی عجیب سی زبان میں کوئی الفاظ پڑھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھ پر تو کپ کپی طاری ہو گئی کہ میری سگی بہن مجھ پر کالا جادو کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ بوکھلا گئی، میں زور زور سے چلانے لگی۔ میں بولی، تمہیں یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کیا؟ وہ خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بولی، نہیں ہانیہ، مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ بھی کیوں؟ کیا سارے جہاں کی خوشیوں پر تمہارا ہی حق ہے؟ ساری زندگی تم ایک سگھڑ لڑکی کہلائی ہو اور میں ایک پوہڑ۔ تم تو ہر کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی، میں مر مر کر پاس ہوتی تھی۔ امی مجھ سے ہمیشہ کہتی تھیں کہ تم اپنی بہن سے کچھ سیکھو، اس جیسی بن جاؤ۔ میں تڑپ جاتی تھی کہ آخر کیوں، میں اپنی بہن جیسی کیوں بنوں؟ لیکن کاش تبھی میں نے امی کی بات مان لی ہوتی، میں تمہارے جیسی بن جاتی تو آج زبیر میرا ہوتا نہ کہ تمہارا۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی، میں زبیر کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ زبیر کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے تمہارے جیسی بننا پڑا تو میں قبول کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ کیا انسانی رشتے اتنی جلدی بدل جاتے ہیں؟ کیا میری بہن یہ سب کرتے ہوئے ایک بار بھی پریشان نہیں ہوئی؟
میں ان سب معاملات پر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں یہ بات امی کے گوش گزار کر دوں گی۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ تانیہ مجھ پر اعلیٰ جادو کر رہی ہے۔ امی یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھیں۔ وہ بولی، ہانیہ تم یہ سب سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو امی کہنے لگیں کہ میں ابھی جا کر تانیہ کی خبر لیتی ہوں۔ امی بہت جوش سے اٹھ کر کمرے سے بڑھیں، مگر جب وہ واپس آئیں تو بہت زیادہ غمزدہ لگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی، ہانیہ میری بچی، تم ہی پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ مجھے علم ہو گیا ہے اس بار تانیہ تمہیں جیتنے نہیں دے گی۔ میں رونے لگی اور بولی، امی میں زبیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں بہنوں میں کانٹے کا مقابلہ تھا، مگر میں اس بات سے خوش تھی کہ زبیر مجھے چاہتا ہے۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ میں یہ سب سوچ کر خود کو دلاسے دیا کرتی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کی بساط الٹنے میں لمحوں کی بھی دیر نہیں لگتی۔ ایک دن ہمارے گھر پھپھو آئیں۔ وہ بہت زیادہ بھجی بھجی سی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، آج میں تمہارے لیے بہت زیادہ بری خبر لے کر آئی ہوں۔ زبیر اپنی بات سے پھر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، امی میں ہانیہ جیسی سنجیدہ لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تانیہ ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہرگز نہیں پچھتاؤں گا۔ آج میں تمہاری جگہ تانیہ کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ اتنا کہہ کر پھپھو جلدی سے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے جو کچھ سنا وہ سچ ہے۔ خیر بعد میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ پھپھو نے مجھ سے ہی سچ کہا تھا۔ یوں تانیہ کا رشتہ زبیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، اس رشتے پر نہ تو ابو کی کوئی اعتراض تھا، نہ ہی امی کو۔ میں جانتی تھی یہ سب کالے جادو کے اثرات کے تحت ہوا ہے۔ مجھے اپنی یہ ہار منظور نہیں تھی۔ تانیہ نے ساری زندگی ہی ہر چیز سے لطف لیا تھا۔ وہ تو لاؤبالی سی تھی، نہ غم دل پر لیتی، نہ ہی پریشانی کو خود پر سوار کرتی، جبکہ میں نے تو ہمیشہ ہی خود کو پریشان رکھا تھا۔ کبھی کوئی بات اداس کرتی تو کبھی کوئی بات۔ مجھے علم تھا کہ سکون صرف اور صرف زبیر کی ذات سے ہی ملے گا۔ میں اپنے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ گھر میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی، یعنی اس گھر کے مکین سو چکے تھے۔ اب میں تانیہ کے ساتھ سکون سے بات کر سکتی تھی، اسے احساس دلا سکتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے غلط کر رہی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میں غصے سے بولی، باز آ جاؤ تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے۔ تم کیا سمجھتی ہو جادو کے زور پر تم مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لو گی، مگر تم یہ نہیں جانتی کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی۔ تانیہ مسکرا کر بولی، ہانیہ یہ کھیل اب تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ پہلے تو میں تم جیسا بننا چاہتی تھی تاکہ مجھے زبیر مل جائے، پر اب مجھے ایسا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ مجھے چاہنے لگا ہے۔ میں نے اس کے بے ڈھنگے لباس کی جانب دیکھا، اس کی اونچی پونی کی طرف دیکھا، ہاتھوں میں پہنے جانے والی چوڑیوں اور رنگ برنگی انگوٹھیوں کی جانب دیکھا اور بولی، تم جیسی بننا مشکل نہیں ہے، میں زبیر کو حاصل کرنے کے لیے تم جیسی بن جاؤں گی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں ہنس رہی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ایسا کیا کروں کہ زبیر مجھے مل جائے۔ اگلے دن میں بھی بے جان گڑیا کی طرح اپنے کمرے میں لیٹی رہی تھی، مگر کسی نے میری خبر گیری نہیں کی۔ مجھے اس طرح سے نظر انداز کر دیا گیا جیسے میں تو وجود ہی نہیں رکھتی۔ میں نے سوچ لیا کہ تانیہ کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ جو ہی رات پھیلی، میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں منتظر تھی آج کب تانیہ چلا کاٹے اور میں اس سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ آخر کار تانیہ صحن کے آخری کونے میں آگ جلا کر بیٹھ گئی۔ وہ جب بالکل محو ہو گئی، میں نے اس کی جلائی ہوئی آگ پر پانی ڈال دیا۔ تانیہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ چلانے لگی۔ اچانک اسے کسی چیز نے دھکا دیا۔ وہ بری طرح سے گری تھی۔ پھر گرتے ہی مجھے اس کی گردن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے جب وہاں تانیہ کی لاش پڑی تھی۔ میں تب تک اپنے کمرے میں رہی جب تک سب لوگ جائے وقوع پر پہنچ نہیں گئے۔ سب کے جانے کے بعد میں بھی آنکھیں ملتی وہاں پر پہنچ گئی۔ گھر کے سب افراد نے دیکھ لیا تھا، سب لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ تانیہ کالا جادو کرتے ہوئے مر گئی ہے۔ یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ ہر کوئی ہکا بکا تھا۔
امی تو رو رو کر دیوانی ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں نہ جانے میری تربیت میں کون سی کھوٹ رہ گئی تھی جس بچی نے اتنی گھٹیا حرکت کی۔ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر کمرے میں آ، ہم سب رات بھر روتے رہے۔ پھپھو اور زبیر کو بھی تانیہ کی موت کا علم ہو چکا تھا۔ امی نے انہیں ہر بات سچ سچ بتا دی تھی۔ امی نے بتا دیا تھا کہ میری بیٹی اچھی نہیں تھی، یہ زبیر کو حاصل کرنے کے لیے کالا جادو کر رہی تھی، اپنی ہی سکی بہن کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ خیر اب اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ تانیہ کی سسکیوں راہوں میں دفن کر دیا گیا۔ میں تانیہ کے رنگ برنگے لباس اور جولری دیکھ کر روتی رہ گئی۔ خیر گھر میں 2 ماہ تک تانیہ کا سوگ چلتا رہا۔ پھر زبیر نے واپس جانا تھا تو یہ طے کر دیا گیا کہ میری شادی سادگی کے ساتھ اس سے کر دی جائے۔ سب نے حامی بھر لی۔ یوں میں زبیر کے نکاح میں آ گئی۔ میں زبیر کے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی۔ آخر کار یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میں ہی قسمت کی دھنی ہوں۔ ہم دونوں بہنوں میں سے میں ہی جیت گئی۔ تھوڑی دیر بعد زبیر بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ وہ بولا میں بہت خوش نصیب ہوں ہانیہ، مل گئی ہو، میں تمہیں پا کر سرشار ہو گیا ہوں۔ میں شکوہ کیے بنا نہیں رہ سکی۔ میں بولی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں زبیر، اگر یہ سچ ہوتا تو پھر آپ مجھ سے رشتہ ختم کر کے تانیہ کی جانب کیوں متوجہ ہو گئے تھے؟ وہ بولا دھوکے سے۔ ہانیہ میری بات کا یقین کرو، مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں تھا۔ تم جانتی ہو کیا، تمہاری امی نے ہی میری امی سے کہا تھا اب ہانیہ کی جگہ تانیہ کا رشتہ زبیر کے لیے کر لیں، کیونکہ تانیہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ خود کو نقصان پہنچا لے، پھر اس میں کچھ بعید نہیں کہ وہ ہانیہ کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے امی نے مجھ سے پوچھے بنا ہی ہم دونوں کا رشتہ ختم کر دیا، میرے لیے تانیہ کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ یہ تو تانیہ کی موت کے بعد مجھے امی نے بتایا۔ میں مسکرا دی اور بولی اچھا میرا منہ دکھائی کا تحفہ کہاں ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تب میں نے محسوس کیا زبیر کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ اس نے یکدم سے میری کلائی پکڑ لی، اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت پکڑ لی، اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ بولا اتنا بڑا دھوکہ، مجھے سچ سچ بتا دو، تم تانیہ ہونا؟ یہ نشان تو میں نے تانیہ کے ہاتھ پر دیکھا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی ہاں زبیر، میں ہی تانیہ ہوں۔ میں اس رات کالے جادو کا چلہ کاٹ رہی تھی۔ جب ہانیہ میرے پاس آ گئی وہ مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھی ہر چیز کے لیے۔ میں نے اسے چلے کی دہکتی آگ میں دھکا دے دیا، تب اس کی گردن ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ زبیر کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ میں بولی ہانیہ کو مار دینے کے بعد میں نے اس کی شناخت بھی اس سے چھین لی تھی۔ میں نے اپنا رنگ برنگا لباس اتار دیا تھا، میں نے ہانیہ کے کپڑے پہن لیے تھے، میں نے پونی اتار کر چٹیا باندھ لی تھی۔ میں اس کے رنگ میں ڈھل گئی تھی اور یہ شور مچا دیا کہ تانیہ مر گئی ہے۔ اصل میں تو ہانیہ مری تھی۔ زبیر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، ساتھ ہی 3 طلاقیں بھی دے دیں۔ میں ششدر رہ گئی۔ میں نے اپنی غلطی سے میں اپنی شادی کی رات اتنی حماقت نہ کرتی، میں اپنے ہاتھ کا نشان چھپا لیتی۔ زبیر نے میرا سچ گھر والوں کو بتا دیا، مجھے چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ میں نے اس بات کا اتنا صدمہ لیا کہ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا، مجھ پر فالج کا اٹیک ہو گیا، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اب اپنے کمرے میں ایک زندہ لاش کی طرح رہتی ہوں۔ میرے گھر والے میری شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ ایک ملازمہ مجھے کھانا دے جاتی ہے، میری دیگر ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ کاش میں اتنی بڑی غلطی نہ کرتی، کاش میں اپنی بہن سے اس کا نصیب چھیننے کی کوشش نہ کرتی۔ جو ہے جیسا ہے میں اس میں راضی رہتی تو آج یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ میری اب سب سے گزارش ہے کہ حسد جیسی غلطی نہ کرنا، یہ نسلیں اجاڑ دیتا ہے جیسے اس نے میرے اور میرے خاندان کو اجاڑ دیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔